بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی ایک اور پروگرام، اور یہ پروگرام ایک لحاظ سے بڑا دلچسپ اور ایک انکشاف کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ریڈیو اسٹیشن کے کسی اسٹوڈیو میں عدالت لگائی گئی ہو اور اس عدالت کے اندر جو ملزم پیش ہو رہا ہو وہ اس ملک کا سابق صدر اور فوجی سربراہ جو ایک انقلاب لے کر آیا، اور اس نے اس انقلاب کے ذریعے تقریباً 5 سال اپنی منمانی کی؟ یہ ملک تھا عراق، اور اس کے شہر دارالحکومت بغداد میں ریڈیو اسٹیشن میں اسٹوڈیو نمبر 1 میں ایک عدالت لگائی گئی، اور اس عدالت میں سابق صدر اور انقلاب لانے والے بریگیڈیئر عبد الکریم قاسم پر مقدمہ چلایا گیا قتل کا، اور وہ قتل جو تھا وہ ایک صوبے کے گورنر کا تھا، موصل ایک شہر ہے وہاں کے گورنر کا۔ نہ صرف مقدمہ چلایا گیا بلکہ مقدمے کے بعد ان کو سزائے موت دی گئی، اور اس سزائے موت پر بھی اسی اسٹوڈیو میں عمل درآمد۔ عراق کی پوری تاریخ بہت ہی خونی تاریخ، کربلا کے واقعے کے بعد سے عراق میں کبھی امن سکون رہا نہیں۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں، ہزاروں لوگ مارے گئے، چاہے وہ دور عبد الکریم قاسم کا ہو، چاہے وہ عبدالسلام عارف کا ہو، چاہے اس کے بعد عبدالرحمن عارف کا ہو، اور چاہے پھر صدام حسین کا دور۔ ان سارے ادوار میں بہت خون ہوا ہے۔ بہرحال آج یہ واقعہ ریڈیو اسٹیشن کے حوالے سے ہے، اور اس کے راوی ایک پاکستانی شہری جو ریڈیو بغداد میں اردو سروس کے نگراں تھے، اور اس سروس کے لیے وہ ریڈیو بغداد جایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک اسٹوڈیو میں ہتھکڑیاں لگائے ہوئے ایک شخص لایا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ عبد الکریم قاسم ہیں، جو سابق صدر تھے۔ سن 1958 سے سن 63 تک وہ اس ملک میں صدر رہے تھے، فوجی عامر رہے تھے، انقلاب لانے والے رہے تھے۔ انہوں نے خود اس سے اپنے سے پہلے جو شاہ فیصل تھے، شریف مکہ کے بیٹے جو عراق کے بادشاہ تھے، ان کو قتل کیا تھا، ان کے خاندان کے لوگوں کو قتل کیا تھا، بلکہ ان کے وزیر اعظم نور سعید کو ایک جگہ سے پکڑ کر اس طرح سے مارا گیا تھا جیسے ایک بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی لاش کسائی کی دکان پہ لٹکی ہوتی ہے، اور پھر اس کی کھال اتاری جاتی ہے۔ یہ ظلم ان کے زمانے میں ہوا تھا، اور خود وہ پھر اس مقامات عمل کا نشانہ بنے۔ یہ کتاب ان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ ریڈیو بغداد میں جو اردو سروس کے انچارج تھے۔ اس کتاب کا نام ہے جب ان کی باتیں یاد آئیں۔ ان صاحب کا مصنف کا نام ہے خواجہ امتیاز الدین۔ یہ طویل عرصے تک عراق میں ریڈیو بغداد سے منسلک رہے، اس کے بعد ریڈیو جرمنی سے بھی منسلک رہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ بتایا ہے کہ اسٹوڈیو میں اس خاتون کو پیش کیا گیا جو موصل کے مقتول گورنر کی والدہ تھی۔
اس نے کچھ جرا کی، کچھ سوال جواب پوچھے گئے، اور اس کے بعد ایک کلاشنکوف بازار ایک شخص اندر آیا اور اس نے اور لوگوں کو الگ ہٹا کر عبدالکریم قاسم کو گولیوں سے بھون دیا۔ یہ وہ مکافات عمل تھا جو عبدالکریم قاسم۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 14 جولائی 1958 کو عراق میں بادشاہ کو قتل کر کے جو انقلاب لایا گیا تھا، اس میں دو طرح کے گروہ شامل تھے۔ ایک سوویت یونین کے حامی اشتراکی کمیونسٹ گروپ تھا، اور دوسرا گروپ عرب قومیت کا حامی جمال عبد الناصر کے فالوور۔ عبدالسلام عارف دوسرے گروپ میں تھے، عبدالکریم قاسم دوسرے گروپ میں۔ بہرحال ان 5 سالوں میں بے شمار مرتبہ اختلافات ہوئے ان دونوں گروپوں میں۔ عبدالسلام عارف کو اس دوران پکڑا بھی گیا، بند بھی کر دیا گیا، لیکن پھر عبدالسلام عارف، جن کا تعلق فدائیہ سے تھا، اچانک ایک دن ان کے فدائیہ نے صدارتی محل پہ بمباری کر کے عبدالکریم قاسم کو پکڑ لیا، تخت سے اتار دیا گیا، اور عبدالسلام عارف کو جیل سے لا کر صدر مملکت بنا دیا گیا۔ عبدالسلام عارف بھی 2 سال رہے، اور سوویت یونین سے واپس آتے ہوئے ہیلی کاپٹر تھا یا جہاز تھا، وہ تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے بڑے بھائی عبدالرحمان عارف ملک کے صدر بنے، جو کافی طویل عرصے تک صدر رہے۔ پھر اس کے بعد مختلف لوگ، حسن البکر اور لوگ آتے رہے، اور پھر آخر میں صدام حسین اس ملک کے صدر۔ یہ عراق کی داستان ہے، اور یہ داستان اس لحاظ سے بڑی المناک ہے کہ پے در پے وہاں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے اور آج تک جاری ہیں۔ صدام حسین نے بھی اپنے زمانے میں جس طرح سے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، یہ ٹھیک ہے کہ کچھ سہولتیں، کچھ آسانیاں انہوں نے اپنی عوام کو فراہم کی تھی، لیکن جو ظلم و ستم ان کے خلاف آواز اٹھانے والے کسی بھی شخص کو بخشا نہیں گیا۔ بہرحال یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور اس کتاب میں جس طرح سے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا گیا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ مزید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔